السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ مرد پیتل کی انگوٹھی پہن سکتا ہے یا صرف چاندی کی؟ وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ، ہمارے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیا جائے تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی خود استعمال کی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے گولڈ یا سونا جو ہے اسے حرام قرار دیا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب یہ جو درمیان میں دہاتیں آتی ہیں، پلاٹینم آ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے کراؤن آ جاتا ہے، یا ہیرا وغیرہ ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پہننا حرام ہے، لیکن افضل اولا اور بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے گریز کیا جائے، کیونکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو پیتل اور چاندی، ان دونوں میں قیمت کے اعتبار سے میرا نہیں خیال کو لمبا چوڑا فرق ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیتل اور سونے کا رنگ ایک جیسا ہے، تو جو شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے گا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ شاید اس نے سونے کی پہنی ہوئی ہے۔ تو شریعت میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اصول فقہ کی، سد ذریعہ، یعنی برائی کا راستہ روکنے کے لیے، کہ بسا اوقات شریعت ایک حلال چیز کو بھی حرام کر دیتی ہے، تو سد ذریعہ کے طور پر اس سے بچنا افضل اولا اور بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آ گیا ہے کہ اگر کوئی وطر کے دوران دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے یا اسے دعائے قنوت آتی ہی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت بھول کر نہیں پڑھ سکا تو اس کی معافی ہے، اس کو وطر دہرانا نہیں پڑیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے بھول چوک معاف کر دی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کسی کو دعائے قنوت آتی ہی نہیں، اس کو دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یاد کرتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے والا ہے، ان کے علاوہ باقی سب ملعون ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے علم کے مطابق ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس بات پر مختلف قرآن و حدیث کی نصوص سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جس نے کبھی دین کو سیکھا سکھایا نہیں، اس پر قرآن کی یہ آیت صادق آتی ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بدتر ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری نصوص ہیں جو کہ اس مذمت میں ہیں کہ جس شخص نے کبھی دین کو پڑھا نہیں، دین کو پڑھایا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مذموم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ طے کرتے وقت اس کے خاندان کو کیوں مد نظر رکھا جاتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رشتہ طے کرتے وقت خاندان کو مد نظر رکھنا یہ شرعی تقاضا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ ترجیح دین کو ہی دی جاتی ہے، اور دینی چاہیے۔ دی جاتی تو خیر نہیں زیادہ تر لوگوں کے ہاں، لیکن دینی چاہیے۔ لیکن خاندان کو بالکل بھی نظر انداز کرنا یہ بھی درست نہیں، اور اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ عرف کے ساتھ حکم دیں۔ عرف سے مراد ایک ایسی چیز جو کہ معاشرے میں رائج ہو۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ ہے کہ ہر برادری کے اپنے اپنے انداز، یا ہر برادری کے اپنے اپنے کچھ رواج ہوتے ہیں۔ اگر کسی اور برادری کی لڑکی اس برادری میں آ جائے گی نا، تو وہ ان کے ساتھ چل نہیں سکے گی۔ میں نام نہیں لیتا،
ایک برادری ہے ہمارے ہاں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہاتھ کھلا نہیں رکھتے بلکہ قدرے کنجوس ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 2-3 برادریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں معروف ہے کہ یہ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ اب اس برادری کی لڑکی اگر ان برادریوں میں سے کسی کے ہاں آ جائے گی تو گھر میں لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرد کہے گا کہ تم خرچ کرو، اور کیوں خرچ کرو؟ اس لیے کہ کما کر میں لا رہا ہوں۔ لیکن عورت خرچ نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کو نسل در نسل ہاتھ کھلا رکھنے کا سبق ہی نہیں ملا، تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ترجیح جو ہے وہ بے شک دین کو ہی دینی چاہیے، لیکن شریعت نے برادری کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ میں نے 2 وجہ کا تذکرہ کیا تھا، دوسری وجہ سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک حکم کے تحت اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب کی شادی سیدنا زید کے ساتھ کروا دی۔ دونوں صحابی، دونوں ایمان والے اور دونوں جنتی ہیں انشاءاللہ، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشیہ ہاشمیہ عبد المطلب کی نواسی، دوسری طرف سیدنا زید آزاد کردہ غلام، دونوں کا ذہنی فاصلہ بہت زیادہ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں صحابی تھے، دونوں ایمان والے تھے، لیکن نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ بعد میں کیا ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو ایک ذہنی فاصلہ جس کو انگلش میں ہم مینٹل ڈسٹینس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ نکاح جو ہے وہ اپنی برادری میں ہو، اپنی کاسٹ میں ہی ہو، بشرطے کہ دینی معیار پر رشتہ جو ہے وہ پورا اتر رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک معیاری رشتہ جو برادری کے باہر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بے دین اور جاہل رشتہ جو برادری کے اندر ہے اس کو لے لیا جائے۔ رحمۃ اللہ، آپ نے سوال کیا کہ میرا ایک لڑکی کے ساتھ رشتہ ہونا متوقع ہے۔ لڑکی کا خاندان کینہ پرور جھگڑالو ہے، لڑکی ان سب سے الگ اور اچھی ہے، اور وہ بیوہ بھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ جذباتی فیصلہ نہ کریں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا رشتہ تو اس لڑکی کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن خاندان کو آپ بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی آپ کے ساتھ مل کر اپنے خاندان کو یقینی طور پر ایک طرف رکھے گی، ازواجی زندگی اس کی الگ ہوگی اور اس کا اپنے خاندان کے ساتھ تعلق الگ ہوگا، تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ میں آپ کو بہت سارے ایسے کیسز بتا سکتا ہوں کہ شادی کے بعد لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے خاندان کا مقابلہ کیا، اور وہ ان سے بالکل عملی طور پر الگ ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ بولنا چالنا بند کر دیا، نہیں۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی یا وہ خاتون جو ہے وہ ایسا کر سکتی ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دینی معیار پر پوری اترتی ہو۔ السلام علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کہ صبح کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کیا فرضوں کو فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ سنن ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو ایک صحابی نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا الفجر اربعن، فجر کے فرض 4 ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا جی میری سنتیں رہ گئی تھیں، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کے منافی ہے کہ آپ کسی غلط چیز پر خاموش رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کی سنتیں فردوں کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہیں۔ سنن ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا نسوار کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ نسوار کا شمار منشیات میں سے ہے، اور منشیات حرام ہیں، اور نسوار کا حکم وہی ہے جو سگریٹ، حقے
تمباکو، چرس، افیون یا ہیروئن کا ہے، بلکہ اس کو آپ شراب کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے اگر وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کے سامنے مسئلہ بالکل واضح کر کے رکھ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ مصیبت کے وقت اذان کہنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مصیبت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ استغفار، توبہ، مسنون دعائیں یہ تو ثابت ہیں، اذان ثابت نہیں، کیونکہ اذان کا مقصد کچھ اور ہے۔ اذان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ رہا یہ مسئلہ جی بچے کے کان میں اذان کیوں کہی جاتی ہے، بچے کے کان میں اذان کہنے والی روایات بھی صحیح نہیں ہیں۔ غالباً تمام روایات میں عاصم بن عبید اللہ نام کا ایک راوی ہے جس پر بڑی سخت قسم کی جرح ہے، لہذا اذان کا مقصد نہ تو توبہ استغفار ہے، نہ مصیبت کو ٹالنا ہے، بلکہ اذان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ نماز کے دوران فیس ماسک استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس حوالے سے احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں۔ جی بالکل احادیث موجود ہیں، لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ ان روایات پر باقاعدہ نقد موجود ہے، جرح موجود ہے، لیکن اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی یہ جو ایک صورتحال ہے یہ مجبوری کی ہے۔ عام حالات میں بے شک چہرے کے اوپر کوئی ماسک وغیرہ نہ ہو، لیکن یہ ایک رخصت کی شکل ہے، مجبوری کی شکل ہے۔ مجبوری کے عالم میں آپ چہرے کو ماسک کے ساتھ ڈھانپ سکتے ہیں انشاءاللہ۔